ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا امدادکن ازرنج و غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا مجدد الفسانی غوث اعظم پیر ماں مالک ملک ولایت صاحب تدبیر ماں یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا شیخ نور الدین میرے دل ربا کے واسطے یا قبلہ عالم شاہ لاسانی شیئن اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ یا قائد اور المحجلی حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اصلاح امت کانفرنس کے نورانی علمی اور فکری ماحول میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا انعقاد خیر الامم فاؤنڈیشن دربار لاسانی علی پور سیدہ شریف نے کیا ہے، اور اس ساری کانفرنس کی قیادت و سیادت حضور قبلہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب علی پوری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ وطن عزیز ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی دو نامور شخصیات عنقریب آپ کے ساتھ مخاطب ہونے والی ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے میرے جیسے نکمے آدمی کو خطاب کے لیے بلایا گیا ہے، اور میں چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی سمع خراشی کی اجازت چاہتا ہوں۔ کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح امت، یعنی امت محمدی ملت اسلامی میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کی اصلاح کی جائے، اس بگاڑ کو درست کیا جائے، لوگوں کے سامنے ایک سوچ رکھی جائے، ایک فکر رکھی جائے، لوگوں کو ایک لائن آف ایکشن دی جائے۔ اس مقصد کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امت کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ آپ شروع ہو جائیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی، پھر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ تمام مشاہیر امت اور پھر بے شمار صوفیہ اکرام، علماء اکرام، سب کی زندگی کا مقصد اور نصلین ہی یہ تھا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کی جائے اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلایا جائے۔ اس دور میں بھی مصلحین امت کی شدید ضرورت ہے، جو روایتی طریقوں سے ہٹ کر سنجیدہ بنیادوں پر بھرپور میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور امت کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کی ایک ایک کر کے اصلاح کرے۔ اس کی شدید ضرورت ہے۔ میں اگرچہ مقامی آدمی ہوں، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، لیکن ماحول ایسا علمی اور فکری ہے کہ میں اس ماحول کا پورا لحاظ کرتے ہوئے اپنے انداز خطاب کو بدل کر آپ سے مخاطب ہوں۔ کبھی میرے جیسے نکمے آدمی کی بات بھی غور سے سن لیا کریں۔ پنجابی چ لوگ کہتے ہیں کہ پو دی چاننی اور غریب دے مشورے دا مول کوئی نہیں۔ جی سردیاں دی چاننی کوئی ویکھن نہیں آتا تے غریب دا مشورہ کوئی سندا نہیں، بھاویں وہ جنہ مرضی قیمتی ہوئے۔ یہ غریب کا مشورہ سمجھ کر آپ کو سن لے، انتظامیہ اپنا کام کریں اور آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ امت مصطفیٰ کے کچھ شعبے ہیں۔ مذہبی شعبہ ہے، مذہب میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے، اخلاص بھی آ جاتا ہے۔ میں عوام کی سطح پر بات کر رہا ہوں، آگے طریقت، روحانیت، بڑے بڑے عہدے، منصب، غوث، سید، قطبیت، یہ آگے خاص لوگوں کے کام ہیں۔ عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا عمل درست ہو اور ان کے اندر اخلاص آ جائے۔ تو گویا اعتقادی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، عملی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور پھر قلبی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بعد معاشرتی اصلاح، جس میں معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ سارے پہلو۔ پھر معاشی اصلاح، قوم دھڑا دھڑ سود کھا رہی ہے، سودی قرض لیا جا رہا ہے، ہر پاکستانی کے سر پر 1,00,000 روپیہ قرض ہے۔ یہ معاشی اصلاح، نظام بینکاری، انشورنس اور کتنی مصیبتیں ہیں جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اجتہادی قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سیاسی اصلاح کے لیے جو امت کی سیاسی صورتحال ہے اس کا گہری نظر سے آدمی تجزیہ کرے کہ سیاست میں ہمارا کیا مقام ہے۔ لوگ سیاست کہتے ہیں جھوٹ کو، حالانکہ سیاست جھوٹ نہیں ہے۔ ہم اس سیاست کو مانتے ہیں جو مسجد نبوی سے شروع ہوئی، وہ ہے اسلام کی سیاست۔ سیاسی اصلاح کی ضرورت ہے، اخلاقی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ جس
اصلاح امت کانفرنس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور بہار کی ٹھنڈی ہوا ہے، ٹھنڈا جھونکا ہے۔ آپ جہاں آئے ہیں وہاں سے اٹھیں تو آپ کا دامن دل اصلاح کے موتیوں سے مالا مال ہو جائے۔ دوستان اکرامی، جتنا نقیب محفل نے وقت دیا ہے اس کے اندر میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مذہبی اصلاح، مذہب میں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مذہب میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا عقیدہ بالکل غلط ہے اور خراب ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ تو درست ہے لیکن ان کے عقیدے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ آپ توحید سے شروع ہو جائیں، پھر رسالت، آخرت، ایمان بالملائکہ، اور اسی طرح مذہب کے دیگر معاملات، عمل کی بات کریں، فرائض کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، نوافل کو آگے لے آئے ہیں، بلکہ مستحبات کو آگے لے آئے ہیں، بلکہ مباح چیزوں کو آگے لے آئے ہیں۔ جتنے شوق سے ہم مستحبات پر عمل کرتے ہیں اتنے شوق سے ہم فرضوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی تو ایسا ہونا چاہیے جو قوم کو سمجھائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے۔ کوئی تو جو بتائے۔ دوستان اکرامی، یہ اعتقادی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور عملی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ مذہب میں ہمارا تدریسی اور خانقاہی سسٹم بھی موجود ہے جس میں اتنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ شاید کسی اور شعبے میں اتنی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ بہت پہلے علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ خانقاہوں میں کیا رہ گیا ہے؟ ایسے مزارات بھی ہیں جن کا طواف کیا جا رہا ہے اور سنی کر رہے ہیں، ایسے مزارات ہیں جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ایسے مزارات ہیں جن پر اغیار کے قبضے ہو چکے ہیں۔ پھر ہم اتنے فراخ دل ہیں، وسیع القلب ہیں کہ اپنے بزرگ بھی دوسروں کے حوالے کر دیے ہیں۔ ہم نے کسی کو کہا کہ تم شاہ ولی اللہ لے جاؤ، یہ آپ کے ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ کسی کو کہہ دیا تم شاہ عبدالعزیز لے جاؤ، یہ بھی آپ کے ہیں، ہم نے آپ کو دے دیے۔ کسی کو کہہ دیا کہ آپ شاہ عبدالقادر لے جاؤ، شاہ رفیع الدین لے جاؤ، یہ مجدد الفسانی بھی ہم نے آپ کو دیے۔ کتنے فراخ دل ہیں۔ اور ایک گروہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے کہا ہم نے تمہیں شہباز قلندر عطا کر دیے، تم شہباز قلندر لے جاؤ۔ بڑی امام بھی ہم نے تمہیں دیے۔ اچ شریف یہ جو 3000 اولیاء ہیں جن کے مزارات حضرت جلال الدین سرخ بخاری کی قیادت میں وہاں موجود ہیں، وہ سب کے سب ہم نے آپ کو دیے۔ ہم رہ گئے ایک گلی محلے تک، ایک شہر تک محدود۔ یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ خانقاہی سسٹم جب سے تباہ ہو رہا ہے، پوری امت تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ کلمہ ہمیں ملا ہے تو خانقاہ سے ملا ہے، بزرگان دین سے ملا ہے۔ عورتوں کے بے محابہ اجتماعات، عرس پر بدعات و خرافات کا اجتماع، مزارات کی اس قدر تزئین و آرائش، قبروں پر سیرے لٹکائے جا رہے ہیں، چادریں ہی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور عرصوں پر مقصد کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دوبارہ سال کے بعد
خوش ہم اپنے گھر خوش اللہ ماشاءاللہ پیر ڈرتے ہوئے مرید کو نصیحت نہیں کر رہے کہ یار کہیں پیر مرید روٹ نہ جائے. پہلے کہتے تھے جنہ دے پیر رس جاندے وہ جیندے ہی مرے رہندے. شاید وہ یہ کہنا پڑے گا کہ جنہ دے مرید رس جاندے وہ جیندے ہی مرے رہندے. یہ خانقاہی سسٹم کا حال ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. میراث میں آئی ہم نے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. موجودہ حالات میں یہ رونا اور بھی سنگین ہو جاتا ہے کہ وہ مشائخ جن کے 10 سال کے بچے کو 5 سال کے بچے کو ہم چومتے ہیں چاٹتے ہیں اور اس کو وہبی اور ماں کی ککھ کا ولی سمجھتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں. کرنی چاہیے عزت بھی اور احترام بھی، مجھے اختلاف نہیں. لیکن کتنے آستانوں سے غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت میں آواز بلند ہوئی ہے. آج ہمارے دوست کہتے ہیں کہ زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. گولی اور گالی کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے. میں بھی کہتا ہوں اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن جو یزید ہوگا اس پر لعنتیں تو ضرور برسیں گی. یزید کی عزت کون کر سکتا ہے؟ یزید کو کون سلام کر سکتا ہے؟ اس دور کے حکمران اس دور کے یزید ہیں جنہوں نے غازی ممتاز حسین قادری ناموس رسالت کے پاسبان کو تختہ دار پر لٹکایا ہے. ہم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ ہمارے سینے میں ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے مشائخ کو باہر نکلنا پڑے گا، ہمارے مشائخ کو اٹھنا پڑے گا، ہمارے مشائخ کو رہنمائی کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کو ایسے پیروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. کتنے گدی نشین اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں کہ وہ ایسی لعنتی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کے منہ پر کہیں کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مدینے کے تاجدار کے ساتھ تعلق ہے. یہ بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ اس اصلاح کی ضرورت ہے. ہاں کسی کو کتا بلا کیوں کہا جائے، نہیں کہتے ہم، لیکن جائز تنقید کرنا تو ہمارا حق ہے. حضرت مجدد الخسانی نے فرمایا تھا جب بادشاہ خراب ہوتے ہیں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، جب علماء خراب ہوتے ہیں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، جب صوفیاء اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. یہ خرابی کے 3 ستون ہیں اور اچھائی کے بھی 3 ستون ہیں. بادشاہوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، صوفیاء کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور علماء کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. چوتھے نمبر پر عوام کی باری آتی ہے. ہم نے عوام بیچاروں کو گھسیٹ کر پہلے نمبر پر لے آئے. یہ لوگ تو غربت و افلاس کے مارے ہوئے، روزگار کے مارے ہوئے، پھر بھی خدا کی قسم ان کے دامن سے کوئی علم و دین شہید ہوتا ہے. وہ بہت بڑے خاندان کا چشمہ چراغ نہیں تھا، ایک مزدور کا بیٹا تھا. غازی ممتاز حسین کسی بہت بڑی گدی نشین کا صاحبزادہ نہیں تھا، ایک غریب خاندان کا بیٹا تھا. عامر چیمہ ایک ملازم کا بیٹا تھا. عوام کی ہم اصلاح کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی تو ایک کھیتی ہے جس سے ایسے پھول جنم لیتے ہیں. ہمیں بادشاہوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کیا ہم ان کو کچھ نہ کہیں؟ ہمیں مشائخ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کیا ہم ان کو کچھ نہ کہیں؟ ہمیں علماء کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کیا ہمیں کچھ نہ کہیں؟
کی اصلاح کی دیکھیں، کئی مولوی ایسے ہیں جن کو موضوع مل گیا ہے ممتاز حسین قادری کا، وہ آتے ہیں، روتے ہیں، شہادت پڑھتے ہیں، 30,000 روپیہ جیب میں ڈالتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں۔ میں اصلاح امت کانفرنس میں بابا کے دوہر بغیر کسی خوف اور خطرے کے مجددی ہونے کے ناطے اس نسبت کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرتے ہوئے آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولوی، جو نعت خواں اور جو پیر ممتاز حسین قادری غازی اسلام کے نام پر آئے اور پیسے کا مطالبہ کرے، وہ بھی اس دور کا سلمان تاثیر ہے، وہ بھی اس دور کا سلمان تاثیر ہے، وہ بھی خبیث ہے جو پیسے دینا چاہتا ہے اور اس عظیم نام کو فروخت کرنا چاہتا ہے اور اس پر اپنی ہانی روٹی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ یار اس نے تو اللہ رسول کی رضا کی خاطر اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ سے ڈالا ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے، اس نے کہا لوگوں کو ہم بے ہوش ہوتے تھے موت کے خوف سے، پکڑ کر ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتے تھے۔ یہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے کہا پھندا تم نہیں ڈالو گے، میں خود اپنے گلے میں ڈالوں گا، اور مسکراتے ہوئے تختہ دار پر چڑھ گیا۔ نبی کے نام پر دار و رسم کو چومنے والے شب تیرہ کو اپنے عشق کے انوار دیتے ہیں۔ زمانے کا کوئی طوفان انہیں دھندلا نہیں سکتا جنہیں عزت دو عالم میں میری سرکار دیتے ہیں، جنہیں عزت دو عالم میں میری سرکار دیتے ہیں۔ ان خطباء کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، ان علماء کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، ان نعت خوانوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے جنہوں نے دین کو ذریعہ روزگار بنا رکھا ہے۔ حضرات محترم، پھر اسی طرح ہماری سیاسی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم نے ان سیاستدانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے، نعرے ہم غازی ممتاز قادری کے لگاتے ہیں، غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، پاگل ہو گیا نعرے لگا لگا کر، لیکن جب ووٹ کی باری آئے گی ووٹ پھر ان کو دیں گے۔ یہ اس سیاسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور سے حضور مفکر اسلام شکرگڑھ میں اصلاح امت کے قائد پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب رحمت دامت برکات العالیہ نے مدظ اللہ العالی نے ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اہل سنت کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دنیا داروں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ ہم سیاست کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے مشائخ باہر آئے تھے، انہوں نے سیاست کی تھی، پاکستان بن گیا۔ بعد میں آنے والے حجروں میں جا کر گھس گئے، خانقاہوں میں جا کر انہوں نے تویز دھاگے کا کاروبار شروع کر دیا، اللہ ماشاءاللہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ مولوی ڈیزل مسلط ہے، اس کو کوئی جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں، کوئی روڈ بلاک کرنے کی ضرورت نہیں، کسی ٹرین مارچ کی ضرورت نہیں، وہ اس قدر قابل ہو چکا ہے پرائم منسٹر ہاؤس پر اور کشمیر کمیٹی پر کہ وہ تنہا جاتا ہے اور اسمبلی کا پاس ہونے والا قانون وہ جیسا بھی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، وہ جا کر وزیر اعظم کو ہدایت کرتا ہے کہ خبردار اس کو واپس لو، ہم چوک میں آ کر ٹھہر جائیں گے، پاکستان بلاک کر دیں گے، اور وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مولوی ڈیزل ہے جس کے باپ نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں، پاکستان بن گیا تو ہماری داڑھی پیشاب سے کے ساتھ منڈوا دی جائے۔ آج اس ناہنجار باپ کا خبیث بیٹا پاکستان پر مسلط ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اس کے سامنے مجبور ہے، پاکستان کا آرمی چیف اس کے سامنے مجبور ہے، پاکستان کا وزیر اعلیٰ اس کے سامنے مجبور ہے، وزیر اعظم کا اور وزیر داخلہ خارجہ سب اس کے سامنے مجبور ہیں۔ یہ مولوی برقع آنٹی عبدالعزیز جو برقع ڈال کر اپنے مدرسے سے جس نے راہ فرار اختیار کی تھی، اس دجال کو آج تک پکڑنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، ہم حجروں میں چلے گئے۔
आपने रूहानियत और तसव्वुफ को कारोबार बना लिया। नतीजा क्या निकला? शैतान दंडना रहे हैं। मुजद्दिद साहब रोकर एक शेर लिखते हैं, परी नहुफ्ता रुखो देव दर करिश्मा और सास करिश्मा और नास बसोख तकल से हैरत इंच बुलज बीस। परी अपना मुंह छुपा रही है और जिन देव ये नखरे दिखा रहे हैं, नाज दिखा रहे हैं। मेरी अकल हैरत से जल न जाए, ये क्या हो रहा है? परी नहुफ्ता रुखो देव दर करिश्मा और नास, जो देव हैं वो करिश्मे दिखा रहे हैं और ये खूबसूरत चेहरे वाले लोग अहले सुन्नत ये अपने चेहरे छुपाकर अंदर घुसे हुए थे। आज गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने तख्ता दार पर चढ़कर उम्मत को जगा दिया है, बेदार कर दिया है। अब जरूरत है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, संजीदा बुनियादों पर अपनी क़यादत के दरमियान इत्तेफाक पैदा किया जाए। अपने हाथों से खोदे हुए कुएं, ये मेरी तंजीम है, ये मेरी तहरीक है, ये मेरी जमात है, ये मेरा कुआं है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। इन तंजीमों, तहरीकों और कुओं से बाहर निकलकर अपने हाथ से खोदी हुई खलीजों को बांट कर अहले सुन्नत व जमात सवाद आज़म के प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहिए और एक सियासी क़यादत तैयार करनी चाहिए जिसके तहत गैरतमंद हुक्मरान मैदान अमल में आए और हमारी मर्ज़ी के नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक फैसले किए जाएं। हमारी सियासी इस्लाह के लिए ये भी जरूरी है कि अपने वोट को इस्लामी और सुन्नी बनाएं। हमारा वोट इस्लामी और सुन्नी नहीं, माजरत के साथ हमारा वोट गुज्जर है, हमारा वोट जट है, हमारा वोट अंसारी है, हमारा वोट मुगल है, हमारा वोट चीमा और चट्ठा है। हम बरादरी के नाम पर वोट देते हैं, हम गलियों और नालियों के नाम पर वोट देते हैं, हम ऑरेंज ट्रेन के नाम पर वोट देते हैं, हम मेट्रो ट्रेन के नाम पर वोट देते हैं, हम पुलों के नाम पर वोट देते हैं। जिस दिन हमारा वोट सुन्नी होगा, हम नमूसे रिसालत पर वोट देंगे, हम हुर्मत मुस्तफा पर वोट देंगे, हम अकीदा खत्म नबूवत पर वोट देंगे, हम अकीदा मोहब्बत रसूल पर वोट देंगे। आप देखेंगे कि जो वतन सिर्फ नमूसे मोहम्मद के लिए मार्ज़े वजूद में आया था, उस वतन में नमूसे मोहम्मद के परचम लहराते हुए नजर आएंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। ये सियासी इस्लाह की जरूरत है कि हमें अपने वोट को इस्लाम और सुन्नियत की बुनियादों पर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी बरादरी का आदमी हो, गुस्ताखे रसूल हो, हम उसको वोट दे देते हैं? नहीं देते। बोलो है जी, इसने हमारी लड़की को नौकरी दी थी, इसने हमारे लड़के को नौकर करवाया था, हम उसको अन्नदाता समझते हैं, खुदा समझते हैं। रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। ये ट्रेनें अपने पैसे से बना रहे हैं, कितना कर्जा आपके सर पर चढ़ा दिया है। ये सियासी सलाह की जरूरत है। खुदारा अपने अंदर गैरत इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करें, अपनी जिंदगी का एक ही मियार रखें, एक ही मियार रखें, एक ही मियार रखें। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, उनकी बरादरी का आदमी था अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश्त को देखकर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को देखकर कहा, मुसलमानों तुम्हारे नबी की सवारी कितनी बदबूदार है। माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह, उसने हुजूर की गुस्ताखी नहीं की, सवारी की गुस्ताखी की है। आज के रसूल ने बरादरी नहीं देखी, आज के रसूल ने कुनबा नहीं देखा, आज के रसूल ने अपना मोहल्लेदार नहीं देखा, आज के रसूल ने अपना रंग नहीं देखा, आज के रसूल ने अपना नस्ब नहीं देखा। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का कबीला, उनका हम नस्ब
برادری، ہم شہر، محلے دار، آپ سینہ تان کر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بدبخت تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ کہا ہے تمہارے نبی کی سواری بدبودار ہے. آپ نے للکار کر کہا اِنَّا بَوْلَا حِمَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا. تم نبی کی سواری کی بات کرتے ہو، میرے نزدیک میرے نبی کی سواری کا پیشاب بھی تم سے زیادہ خوشبودار ہے. اب سکھاؤ عبداللہ بن رواحہ کو اخلاقیات. صحابی رسول سے کہو اپنی زبان درست کرو، صحابی رسول سے کہو اپنا رویہ درست کرو. اس قوم کو خسرہ بنانے والے لیڈر نہیں چاہیے، غیرت مند لیڈروں کی ضرورت ہے. سکھاؤ، پٹی پڑھاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دیکھو نا جی، آپ نے کیا کہہ دیا، کہاں گدھے کا پیشاب، کہاں چیتا جاگتا انسان. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے للکار کر فرمایا اِنَّا بَوْلَا حِمَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا. اور تم سے زیادہ خوشبودار میرے مصطفیٰ کی سواری کا پیشاب ہے. حضور جس پر سوار ہوئے ہیں ہم اس سواری کو بھی سلام نیاز پیش کرتے ہیں. یار اصل بات تو ناموس مصطفیٰ ہے. پھر نماز کا فائدہ ہوگا، پھر روزے کا فائدہ ہوگا، پھر حج کا فائدہ ہوگا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ کا سردار آیا مذاکرات کرنے کے لیے. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غریب آدمی، چھوٹے چھوٹے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہم قریب تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تمہیں واپس اپنی قوم کے پاس آنا پڑے گا. لہٰذا بہتر ہے کہ آج ہی آ جاؤ. ہماری طاقت اور قوت دیکھ کر پلٹے تو کیا پلٹے. وہ باتیں کر رہا تھا طرح طرح کی. سہیل بن عمر، توجہ کریں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ تم اپنے معبود عزا لات منات کی شرمگاہ کو بوسا دو. یہ لفظ حضرت صدیق اکبر کے. کون ہم کو اخلاقیات سکھائے گا جو خلق عظیم کے مظہر کامل ہیں؟ لیکن جب رسول اللہ کا گستاخ سامنے آ جائے، جب رسول اللہ کا بے ادب سامنے آ جائے، جب رسول اللہ کا دشمن سامنے آ جائے، جب رسول اللہ کی ناموس کو بھونکنے والا دجال سامنے آ جائے، تو پھر نبی پاک کے عاشق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر یا گستاخ رسول رہے گا یا عاشق رسول رہے گا. آپ نے فرمایا جاؤ تم اپنے معبود کے ساتھ یہ سلوک کرو. ہم کل بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور ہماری جانیں رسول اللہ پر قربان ہیں. کیا اسلام کا اخلاق یہ بتاتا ہے کہ باپ کے چہرے پر تھپڑ نصیب کیا جائے؟ بتاؤ، بولو علماء اکرام، کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارو؟ بولو کہتا ہے؟ بولو نا، کہتا ہے. قرآن نے تو آداب بیان فرمائے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے حق میں دعائے خیر کرنی ہے. اسلام تو، قرآن تو، تہذیب اسلامی تو والدین کے آداب بیان کر رہی ہے. لیکن جب صدیق اکبر نے سنا ان کا سکا باپ مکہ شریف کے چوک میں کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، آپ صفے چیت کر آگے بڑھے اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور فرمایا خبردار. لوگوں نے کہا تم نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے. فرمایا ان کان لو کان عند السیف لقتلتہ. یہ تو تھپڑ ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا. ہم باپ کو بعد میں مانتے ہیں، پہلے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. کون سکھائے گا ابو بکر صدیق کو اخلاق؟
कौन सिखाएगा अबू बकर सिद्दीक को तहजीब? तुमने बाप के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कौन सिखाएगा अमीने उम्मत को अखलाक? मैदान बदर में सका बाप सामने आया, गर्दन तन से जुदा कर दी, कहने लगे तुम मेरे बाप हो लेकिन मैंने तुम्हें भी रसूलुल्लाह के जोड़ों पर कुर्बान कर दिया है। क्या हज़रत उमर फारूक ने सके मामू को कत्ल नहीं किया? क्या हज़रत अली और मुर्तज़ा ने सके चचाजाद भाई को कत्ल नहीं किया? बोलो ना। क्या सहाबा ने अपने बेटों के खिलाफ जंग नहीं की? कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इसका तर्जुमा क्या है? मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर कादर बरादर जान माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। ये इस्लाह की जरूरत है दोस्तान गिरामी। अकीदे की इस्लाह, अमल की इस्लाह और इखलास की इस्लाह और सियासत की इस्लाह और मुआशरत की इस्लाह। हम आपस में तो एक दूसरे के साथ लड़े हुए हैं, आपस में तो एक दूसरे के साथ भिड़े हुए हैं। खत्मों पर लड़ाइयाँ, उर्सों पर लड़ाइयाँ, नातखानी में लड़ाइयाँ, स्टेजों पर लड़ाइयाँ, पैसों पर लड़ाइयाँ, नजरानों पर लड़ाइयाँ, गल्लों पर लड़ाइयाँ। कोई कहता है बाबे का गल्ला मेरे पास आना चाहिए, कोई कहता है मेरे पास आना चाहिए। ये मुआशरती इस्लाह की जरूरत है। आपस में मोहब्बत करो। जिसकी जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है वो जैसा भी है उसको अपने सीने के साथ लगा लो और एक प्लेटफार्म इश्क़ मुस्तफ़ा पर जमा होकर लोगों को बता दो अभी जिंदा है परवाने शबिस्तान मोहम्मद के, हवा से छीन लेंगे हौसला शम्मे बुझाने का। तो दोस्तान गिरामी, ये जितने भी पहलू हैं ये इस्लाह तलब हैं। हमें एक लाहे अमल अपनाना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हमें सोच दे के जा रहे हैं, फिक्र दे के जा रहे हैं, हमें लाइन ऑफ एक्शन दे के जा रहे हैं, हमें मकदूर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम उस लाइन ऑफ एक्शन पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शकरगढ़ में इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। शकरगढ़ के जितने उलमा थे 3 दिन पहले मौलाना मोहम्मद अफजल कादरी साहब के मदरसे में इकट्ठे हुए और हम सब ने हल्फ दिया कि हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, हम नमूसे मुस्तफ़ा पर इकट्ठे हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नमूस की बारी आएगी हम अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ये इकट्ठा होना पड़ेगा पाकिस्तान लेवल पर, क्योंकि इन हुक्मरानों से खैर की तवक्को नहीं। ये अनकरीब तौहीन रिसालत जिसको उस शैतान ने काला कानून कहा था उसको तब्दील करने के चक्कर में है। तो हमें जमा होना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए और हमें मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। तौहीन रिसालत के हवाले से जो कानून बन चुका है उसकी बका, उसके इस्तेहकाम और उसकी सालमियत के लिए हमें कोई लाहे अमल अपनाना चाहिए। तो दोस्तान गिरामी, हमने शकरगढ़ की सतह पर ये काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 अप्रैल रोज़ इतवार नमाज इशा के बाद अजीम शान सेमिनार रखा है। हम पूरे जिला नारोवाल के मशाइख के पास जाएंगे, उलमा के पास जाएंगे, नातखानों के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, हाथ जोड़कर उनकी मिन्नतें करेंगे, उनके पाँव पकड़ेंगे कि आप भी नमूसे रिसालत सेमिनार में शमूलियत हासिल करें और तशरीफ लाएं। और आपको भी मैं दावत दे रहा हूँ उस प्लेटफार्म पर कि आप जाओ दर जाओ, काफिला दर काफिला, जिस तरह यहाँ आए हैं इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस में, नमूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में भी आए, सेमिनार में भी आए। और हजरत आली जनाब बदीउज़्ज़मान भट्टी साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और बहुत बड़े आशिक़ रसूल और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़, उनका नूरानी खिताब सुने। इंशाअल्लाह सब मशाइख आएंगे, हम बताएंगे कि हमारा 11वीं शरीफ तक भी
کوئی اختلاف نہیں. توحید سے لے کر 11ویں شریف تک ہمارا کوئی اختلاف نہیں. پھر ہماری ذات کی کیا سید ہے، ہماری برادری کی کیا سید ہے، ہمارے عہدوں اور منصبوں کی کیا سید ہے. جو چیز بھی سامنے آئے گی وہ خاک نالین مصطفیٰ پر قربان کر دی جائے گی. لہذا اٹھنا پڑے گا. اٹھو زندہ دلو. میں نے ایک نظم لکھی ہے، اس کا ایک شعر ہے: اٹھو زندہ دلو اب چھوڑ دو دنیا پرستوں کو. اٹھو زندہ دلو اب چھوڑ دو دنیا پرستوں کو. میں نے کوئی بات جذباتی نہیں کی، میں نے کوئی نعرہ نہیں لگوایا. میں نے جتنی باتیں کی الحمدللہ علی وجہ البصیرہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حقائق آپ کے سامنے بیان کیے. یہ ہیں، آپ کے دل ان کو محسوس کر رہے ہیں اور آپ کے دل اس کی تصدیق کر رہے ہیں. حضرات محترم، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے. اٹھو زندہ دلو اب چھوڑ دو دنیا پرستوں کو. یہ عشاق نبی کو سولیوں پر مار دیتے ہیں. سب مل کر میرے ساتھ یہ کہہ لو لفظ، انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. سلام ہے غازی ملت، سلام ہے عاشق صادق. جو کہہ سکتا ہے کہہ لے: سلام ہے غازی ملت، سلام ہے عاشق صادق. سلام ہے غازی ملت، سلام ہے عاشق صادق. تیرے جیسے جواں ہی جذبہ بیدار دیتے ہیں. تیری دہلیز پر تیری دہلیز پر حرف غلام زار بھی پہنچے. تیری دہلیز پر حرف غلام زار بھی پہنچے. یہ جذبے ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تار دیتے ہیں. جو دل والے وفا میں دولت دل بار دیتے ہیں، محبت کی سند ان کو شہ ابرار دیتے ہیں. وما لینا